کہ مکے کی آبادی 8 ذوالحجہ کو زوال کے وقت یوم تربیہ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر جس کو بھی حج کرنا ہے وہ 8 ذوالحجہ کو زوال کے وقت مکے میں موجود ہو۔ دیکھو بڑے نازک مرحلے پر میں نے اپنے صاحبان فہم کو مخاطب کیا ہے۔ مکے میں سب سے بڑی آبادی کس وقت ہوتی ہے؟ 8 ذوالحجہ کو۔ 8 ذوالحجہ کو کس وقت؟ زوال کے وقت۔ یہ زوال کے وقت کیا ہے؟ جب سارے حاجی جمع ہو کر احرام باندھ کر وہاں سے عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور جب کوچ کر جاتے ہیں تو مکہ خالی ہو جاتا ہے، اور پھر اب یہ بڑی آبادی کب ہوگی؟ آئندہ سال 8 ذوالحجہ کو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو مکے کے شہر کی سب سے بڑی آبادی ہوتی ہے 8ویں ذوالحجہ، وقت زوال۔ سارے حاجی کھڑے ہوئے تھے احرام باندھے ہوئے، سارے حاجی احرام باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اور ہر ایک دعا میں، عبادت میں، تسبیح میں، تقدیس میں، تحلیل میں مشغول ہے کہ اتنے میں ایک بھیڑ داخل ہوئی خانے کعبہ میں، یعنی اتنی شدید بھیڑ کہ حاجی ہٹ گئے۔ اب جو حاجیوں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں۔ حسین کے چاروں طرف اکبر ہے، عباس ہے، قاسم ہے، اور محمد ہے، قریب ترین رشتے دار ہیں، ان کے جھرمٹ میں حسین آ رہے ہیں۔ حسین ان بچوں کے جھرمٹ میں ہیں، یہ بچے جوانان ہاشمی کے جھرمٹ میں ہیں۔ ہاشمی بڑے بڑے جوان کونے گھیرے ہوئے ہیں، اور جوانان ہاشمی کو ان کے معتقدین گھیرے ہوئے ہیں، اور اس شان سے حسین پیاری خانے کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ایک ایک حاجی جسے حج کرنا ہے، توجہ رکھنا، جسے حج کرنا ہے وہ مکے میں موجود ہو، مکے میں زوال کے وقت موجود ہو، زوال کے وقت خانے کعبہ کی چہاردیواری میں موجود ہو۔ یہ شرطیں دیکھ رہے ہیں نا، تو سارا مسلمان جمع ہے یا نہیں؟ ایسے میں رسول کا نواسہ آیا، اور اتنی بھیڑ کے ساتھ آیا کہ سب متوجہ ہو گئے کہ محمد کی بیٹی کا بیٹا آیا ہے۔ بس تقریر تمام ہو گئی، سب متوجہ ہو گئے کہ محمد کی بیٹی کا بیٹا آیا ہے۔ جب سارے حاجی متوجہ ہو گئے حسین پیاری کی طرف، تو حسین پیاری اپنی صفوں کو چیر کر آگے آئے، اور آگے آگے کہنے لگے کہ اے حج بیت اللہ کرنے والوں، اے حج بیت اللہ کرنے والوں، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرا نام حسین ابن علی ہے، جو نہ پہچانتا ہو وہ پہچان لے۔ اس لیے کہا کہ میرا نام حسین ابن علی ہے کہ جو نہ پہچانتا ہو وہ پہچان لے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے علم میں ہے کہ حاجیوں کے لباس میں کچھ لوگ میرے قتل پہ معمول کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ حاجی نہیں ہے، حاجیوں کے لباس میں قاتل ہیں، اور حسین یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ مکہ جو جائے امن ہے، وہ کعبہ جو حرم ہے، وہ کعبہ جو جائے امن ہے، وہاں کسی کا بھی خون بہے۔ تو حسین یہ پسند نہیں کرتا کہ حسین کا خون حرم کے حدود میں بہ جائے، اس لیے حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کر خانہ کعبہ کو خدا حافظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس عزیزو، بس حسین اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہا ہے، تمہیں بتلانے آیا ہے۔ اتنے بڑے حاجیوں کے مجمع سے کسی ایک نے یہ نہ کہا کہ فرزند رسول نہ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ایک نہ نکلا جو کہتا کہ حسین تم میرے نبی محمد کی بیٹی کے بیٹے ہو نا، تو پہلے ہماری جان جائے گی، پھر بعد میں تمہاری جان جائے گی، رہو خانہ کعبہ کے حدود میں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تلواریں حکومت خرید چکی تھی، تلواریں حکومت خرید چکی تھی، حکومت تلواریں خرید چکی تھی، حکومت لوگوں کے وجدان و ضمیر کو خرید چکی تھی۔ حسین